ایک پتھر کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجدوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائبریریوں میں، دکانوں، گھروں میں ایک پتھر کی تصویر آپ کو ملے گی۔ وہ پتھر جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کی رات بیت المقدس میں جلوہ افروز ہوئے۔ جب پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نولین مبارک اٹھایا اور آسمان کی طرف جانا چاہا تو وہ پتھر بھی زمین سے اٹھ کر آپ کی طرف آسمان کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اس پتھر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کی۔ اس کی اس محبت کو دیکھ کر تاجدار مدینہ نے پتھر کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ، چنانچہ یہ پتھر عشق مصطفیٰ کی تصویر بن کر اپنے آقا کے حکم پر اسی وقت رک گیا۔ آج بھی یہ پتھر عشق اور محبت کی داستان دکھانے کے لیے موجود ہے۔ یہ پتھر نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، بلکہ زمین سے ذرا اوپر خلا میں مولک ہے۔ اسے مولک پتھر بھی کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس فلسطین میں ہے، جسے ہجر معراج بھی کہتے ہیں۔ ساری دنیا خود ہجر اسود کی طرف جاتی ہے اور اس کا بوسہ لینے کے لیے ترستی ہے، لیکن ہجر اسود کی محبت کا یہ عالم ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ لے کر چہرہ انور سے چمٹ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامنے پہاڑ ہے، اس میں ایک پتھر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتھروں کی کتنی محبت دیکھنا یہ ہے کہ بے آرام کے مکانوں سے نکل کر ہے آرام ہونا پڑے گا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو، جو اس تن آسانی اور دنیا کی طلبی پہ آنے والا ہے۔ جو لوگ مشرکین کی موالات جنی دنیاوی خواہشات میں پھنس کر احکام الہی کی تعمیل نہ کریں، ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی طرح دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے کبھی نکل نہیں سکو گے، یہاں تک کہ پھر اپنے دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔